أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا لإبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات محمد. سامعین گرامی قدر، آئے مبارکہ جو ہدیہ سماعت ہے بطور موضوع بیان، اس کا اردو مفہوم یہ ہے کہ خلاق کائنات امت مسلمہ کو خبر دے رہا ہے کہ وہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں جن کو ہم نے اپنے فضل و کرم سے کچھ عطا کیا ہے، اور ہم نے اسی آل ابراہیم میں کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے، اور تم جل رہے ہو، جلتے رہو. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم اسی نسل میں ملک عظیم بھی دیں گے. یہ عداوت اہل بیت، دشمنی اہل بیت کا جو پیش خیمہ ہے، اس کی واحد وجہ حسد ہے. اس لیے کہ جو لوگ مقام اہل بیت تک پہنچ نہ سکے تو ضمیر اتنا پاکیزہ نہیں تھا کہ ضبط کریں، ان کو حسد ہونے لگا. اور آپ جیسے محبت اہل بیت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے حیرت ہو آپ کو اس جملے پر، جیسے محبت اہل بیت مسلسل ہے ویسے ہی عداوت اہل بیت مسلسل ہے، کمی اس میں بھی نہیں ہے. جیسے مودت میں کمی نہیں ہے، محبت میں کمی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، مولا کا کرم ہے، پروردگار کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو کشتی نجات میں پیدا کیا اور ہم مودت اہل بیت کی کشتی میں ہیں. تو جیسے محبت اہل بیت مسلسل ہے ویسے ہی عداوت اہل بیت مسلسل ہے. ان کی نسلیں جو جسم پر گھوڑا دوڑانے والی تھی وہ ختم نہیں ہوئی ہیں، نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے اپنا نام بیچ بیچ میں بدلتی رہی، زندہ رہی. کبھی بنو امیہ بن کے، کبھی بنی عباس بن کے، کبھی صلاح الدین ایوبی بن کے، کبھی حجاج بن یوسف بن کے، کبھی طالبان بن کے، کبھی القاعدہ بن کے، کبھی داعش بن کے، کبھی وہابی بن کے. یہ شکلیں بدلتی رہیں. قصہ عداوت اہل بیت ایک ہے.
آج کی مجلس کے موضوع میں اگر آپ حضرات نے پوسٹر پر نظر کیا ہو اور غور کیا ہو تو جنگ جمل سرچشمہ عداوت اہل بیت. دیکھیے یہ ٹیوب لائٹ روشن ہے, یہ بلب جل رہے ہیں, یہ سرچ لائٹ کی روشنی ہے, مگر یہ یہاں پر پاور پیدا نہیں کیا جا رہا ہے. کہیں دوسری جگہ جنریٹر رکھا ہوا ہے یا الیکٹرک سے جوائنڈ ہے, پاور جنریٹ وہاں ہو رہا ہے, سپلائی یہاں ہو رہا ہے, اجالا ہو رہا ہے. ویسے ہی آج دنیا میں جو عداوت اہل بیت کی کھیتیاں لہلہا رہی ہیں, اس عداوت کے جنریٹ کرنے کا, جنکشن ہونے کا مقام میدان جمل ہے. تھوڑا سا حضرات کی اس میں تھوڑا سی حق کو توجہ چاہیے. شروع میں توجہ دے دیجیے اور بعد میں اگر چپ بھی رہیے گا تو کوئی بات نہیں, اس لیے کہ وہ تو میں نے پہلے ہی دن اعلان کر دیا تھا کہ شادیاں بہت ہیں, ہونا چاہیے. شادی نہیں ہوگی تو نسلیں کیسے آگے بڑھیں گی, وہ بھی ضروری ہے. شادی بیاہ, آنا جانا, رہنا سہنا, یہ سب پوری زندگی میں ہے. تو اب مجلس ہے, اس کو کیا کیا جائے, کل وہ بھی ہوگی. اور الحمدللہ اچھے تعداد میں آپ حضرات تشریف بھی لا رہے ہیں, تو وہ اچھے تعداد میں تشریف لا رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ کھانا کھا کے آ رہے ہیں. تو پھر واہ واہ سبحان اللہ کہنے میں کہے کی کنجوسی. تھوڑا سا شروع میں دیکھیں ایسا کیا ہے کہ ذرا سا ایک مرتبہ اگر دوڑا دیجئے نا تو پھر انجن گرم ہونے لگتا ہے, بس اور کوئی بات نہیں. ورنہ خطابت کی اس عمر پر ہوں کہ نہ داد, نہ نعرہ, نہ وہوا, نہ سبحان اللہ, بس ایک سپیڈ ہے, اس میں میں آپ کو پیغام پہنچا دوں گا. اور ایسے بھی آج کل 2-4-5 سال سے ہم ذرا تحقیقی مقالہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ریگولر مجلسیں ہم نے سن لی. وہ تو ایک مرثیہ, ابھی جو مرثیہ خوانی ہو رہی تھی مکمل مجلس ہو گئی, لیکن یہ کہ پورے اہتمام کے بعد اگر ملت کو کوئی پیغام نہ ملے تو خیانت ہے منبر سے. سنیے گا میرے بھائی, وہ لوگ حسد کرتے ہیں. حسد کی بنیاد کیا ہے؟ اپنے آپ کو وہاں تک پہنچ نہ پانا, پہنچا نہ پانا. 2-3 منٹ میں آپ کو وہاں لاؤں گا. عرب میں ایک قبیلہ ہے, بنی ہاشم. یہ 2 بھائیوں سے الگ ہوا ہے. ایک جناب عمرو جن کو ہاشم کہتے تھے, اور ایک جناب عبد شمس جن کی اولاد امیہ ہے تو وہ بنی امیہ کہلائے. یہ 2 برانچ چلے. دولت اور مال دنیا کے اعتبار سے بنی ہاشم بہت اسٹرانگ نہیں تھی. ان کے مقابلے میں بنی امیہ دولت کے اعتبار سے زیادہ تھا, لیکن عزت, رتبہ, اعزاز, بلندی میں بنی ہاشم کا ایک اپنا مقام تھا. بظاہر ان کو نبوت تو نہیں ملی تھی اس وقت, مگر وہ نیشنل ہیرو کی حیثیت رکھتے تھے. جو کہہ دیں وہی ہوگا. خانہ کعبہ کی تولیت ان کے ہاتھ میں تھی, مکہ کے رئیس وہ کہلاتے تھے. بنو ہاشم کو یہ بات کھلتی تھی کہ ہمارے پاس دولت بھی ہے, طاقت بھی ہے, پورا قافلہ لوٹ لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی لوگوں کے دل ادھر ہی جھک رہے ہیں, احترام ادھر ہی ہے, اعزاز ادھر ہی ہے, رتبہ ادھر ہی ہے. تو ایک بات آپ سمجھ لیں, پیسے سے, دولت سے آرام و آشائش کے سامان خریدے جا سکتے ہیں. مثلاً گدےدار بستر پیسے سے خریدا جا سکتا ہے, نیند نہیں خریدی جا سکتی. اللہ نے نوازا ہے تو بہترین صوفہ سیٹ خرید سکتے ہیں, سکون کسی بازار میں نہیں ملتا. اللہ نے بنی ہاشم کو اعزاز دیا تھا,
رتبہ دیا تھا، اس پر سے یہ ہوا کہ ہو گیا قحط. تو جناب عمرو نے روٹی اور گوشت کے ٹکڑے کر کے دروازے تک عام کر دیا اور اعلان کر دیا کہ جتنا کھانا ہے کھاؤ، اور جب تک مارکیٹ میں دوسری فصل تیار ہو کے نہیں آئے گی ہمارے پاس گھٹے گا نہیں. مطلب ادھر چلا گیا. تو انہوں نے بھی دسترخوان شروع کیا، خاندان بنی امیہ نے، مگر بناوٹ ہے، کاغذ کے پھول ہیں. انہوں نے دسترخوان پر آ کے ایک آدمی کو ٹوکا، ابھی تو تم صبح میں کھا کے گئے تھے، پھر تم آ گئے ہے نا، کھا بھی رہے ہو رکھ بھی رہے ہو. تو انہوں نے کہا تمہاری بخالت پر لعنت اور مقابلہ کرنے چلا ہے بنی ہاشم کا، وہ عزت سے کھلاتا بھی ہے ساتھ کرتا بھی ہے. تھوڑے دن چلا، اجڑ گیا معاملہ، ختم ہو گیا. عداوت بڑھتی رہی. چلتے چلتے معاملہ یہ آیا کہ عرب میں بظاہر ایک یتیم بچہ پیدا ہوا کہ ولادت سے پہلے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے. تو لوگ سمجھے کہ بچہ پیدا ہوا ہے. تو جو نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے، لیکن وہ عبد المطلب جو ولی محمد تھا اس وقت، وہ پہچان گیا کہ گود میں کون سا جوہر آیا ہے. اس نے اپنے پوتے کی حفاظت کا چارج لیا. 6-7 برس تک زندگی گزری. تو اب اعلان کیا گیا کہ اب ہمارا دن قریب ہے، حفاظت مصطفیٰ اپنے 10 بیٹوں میں تقسیم کروں گا. انتخاب ابو طالب پر ہوا، اس لیے کہ جناب عبداللہ اور ابو طالب دونوں ایک ماں باپ سے تھے. ابو طالب نے حضور کی حفاظت کا چارج ہاتھ میں لیا. ابو طالب طاقتور تھے، قوی ہیکل تھے، چوڑی چھاتی، بازوؤں کی ابھری ہوئی مچھلی. اب میں ان کی ہیبت کیا بتاؤں، بس اتنا سمجھ لیں فاتح خیبر کے باپ کو ابو طالب کہتے ہیں. یہ لفظی بازی کی لیے ہے نا. اب یہ بچہ دھیرے دھیرے ایک منزل پر آیا تو اس کی شادی ہو گئی جناب خدیجہ کے گھر. یہ لوگوں کے سینے پر سانپ لوٹ گیا، اس لیے کہ خدیجہ کے پاس رشتہ بہت لوگوں نے بھیجا تھا، اور سب کو کہہ کر کے ابو لہب نے بھیجا تو خدیجہ نے رشتہ ٹھکرایا، کہا انت شکیل القلب، تو سخت دل ہے. ابو سفیان نے رشتہ بھیجوایا تو کہا انت بخیل. چلیے ایک بات پتہ چل گیا کہ بخالت عیب ہے، اس سے رشتے بھی ٹوٹتے ہیں. میں نے ایک دن کہا تھا کہ عبد الملک بن مروان نے کہا ہے کہ اگر ظلم کا ٹورنامنٹ ہو تو ہم حجاج کو دکھا کے ٹورنامنٹ جیت لیں گے. اللہ رکھے ہمارے پاس بھی 1-2 دوست ایسے ہیں کہ اگر کنجوسی کا ٹورنامنٹ ہو تو ہم ان کو دکھا کے ٹورنامنٹ جیت لیں گے. ادھر ادھر نہ دیکھیے، میری طرف دیکھیے. صلوات بر محمد و آل محمد. چلیے جناب، اب خدیجہ کے یہاں شادی ہو جانا یہ بھی ایک اعزاز مل گیا. اب یہ اندر اندر حسد بڑھتا چلا گیا. وہ حسد بڑھتا جا ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک آیت آ گئی کہ اپنے گھر والوں کو بلائیے اور پیغام اسلام پہنچائیے. تو دعوت کی، دعوت میں سب لوگ آئے. کھا پی کے جب اعلان ہوا انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول امین بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو انہوں نے کہا رے اب بنی ہاشم میں رسالت بھی چلی جائے گی. اب حسد نے اور جگہ بنائی. انہوں نے کہا اچھا چلو ان کو ہم دیکھ لیں گے. کئی کوششیں کی کہ اس محمد کو مار ڈالیں، مگر ہر کوشش میں ناکام ہوئے.
ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اب ہمت ہی توڑ لی ان لوگوں نے. رسول اللہ کہیں نکل گئے تھے عبادت کے لیے کسی غار میں, اور رات زیادہ ہو گئی, گھر نہیں پلٹے. تو ابو طالب گھر میں آئے, رکھی ہوئی برسوں کی تلوار نکالی, میدان کعبہ میں آ گئے. 6-7 لوگ بیٹھے تھے شریر قسم کے, بنی امیہ کے سب گنڈے اور بھی لوگ. تو تلوار لے کے آئے اور انہوں نے کہا اپنے غلام سے کہ یہ جو لوگ گول میں بیٹھے ہیں ان کے بیچ تلوار لے کے کھڑے ہو جائے, میں آتا ہوں. تو کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں کہ آتے ہیں؟ کہا اصل میں یہ جو محافظ رکھے ہیں میں نے تمہارے لیے رکھے ہیں, اس لیے کہ میرا بھتیجا ابھی تک گھر نہیں لوٹا ہے, تو مجھے یہ شک ہے کہ کہیں تم لوگوں کی سازش تو نہیں ہے, تو میں تلاشنے جا رہا ہوں. اگر میرا بھتیجا محمد مل گیا تب تو تمہاری خیریت ہے, ورنہ اپنے دن گن لو. اب کیسے زندہ رہے اتنی دیر تک؟ خیر حضور آ گئے. کئی اٹیک کیا, ابو طالب نے سنبھال لیا. لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ تبلیغ کے 12ویں سال ابو طالب دنیا سے تشریف لے گئے. اب حضور مکے میں ایک طرح سے بے سہارا ہو رہے ہیں, مگر ایک ابو طالب ہٹا, ابو طالب کی دوسری تصویر سامنے آ گئی. لیکن علی 24 سال کے ہیں, بھرپور جوانی. کئی معاملات آتے ہیں رسول اللہ علی کو روک دیتے ہیں, وہ نہیں چاہتے رسول اللہ کے قیامت سے پہلے قیامت آ جائے. ہو گیا معاملہ. اس کے بعد اللہ نے کہا اے میرے حبیب تم ابھی علی کو اجازت بھی نہیں دیتے اور یہ لوگ جینے بھی نہیں دیتے, تو اچھا یہ ہے کہ تم ہجرت کر جاؤ. تو ہجرت کر گئے. ہجرت کر گئے تو اس میں یہ ہوا کہ ان لوگوں کا پروگرام تھا, بس ڈاکومنٹری ختم, یہاں سے مجلس. پروگرام یہ تھا کہ رات میں سوتے میں رسول کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, اور علی کو سلا دیا, وہ چلے گئے. جب صبح ہوئی اور انگڑائی لیتے ہوئے علی اٹھے تو کہنے ارے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ محمد سو رہے ہیں, ہم پھنس گئے, محمد کہاں ہے؟ تو علی نے جمائی لیتے ہوئے کہا کہ ہمارے حوالے کر گئے تھے. سب لوگوں نے کہا کہ اب دیکھیے علی کی عداوت اب یہاں سے ٹرانسفر ہو رہی ہے, علی سے عداوت, کہ اگر یہ نہ ہوتے آج تو ہم محمد کو مار چکے ہوتے. کہلے چلو پکڑو, ڈھونڈو کہاں ہے محمد. ڈھونڈتے رہے, حضور ملے نہیں, سدھار گئے, مدینہ طیبہ آ گئے. ادھر حکم تھا علی کو کہ مخدرات عصمت و طہارت کو لے کر آپ مدینہ آئیے. علی نے امانت دار کی امانت واپس کی, ہودج کسنے لگے, اماریاں تیار ہو گئیں. تو 250 ننگے دھڑنگے کافر کو لے کے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے در دولت حیدر کرار پر. تو جو شور مچا تو علی نے دیکھا یہ لوگ شور کیوں مچا رہے ہیں. تو ان میں کے ایک آدمی نے آ کے کہا یہ علی کل چونکہ آپ نے الجھائے رکھا اور محمد نکل گئے تو یہ 200-250 آئے ہیں کہ آپ کو مدینہ جانے نہیں دیں گے, قتل کر دیں گے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ ان لوگوں نے پیغام بھیجا ہے. کہاں؟ کہ کون ہے تمہارا سردار؟ کہنے وہ ابو سفیان کا نام لیا. کہنے جاؤ ان کو میرا بھی ایک پیغام دے دو, جب تک ہم بھی تلوار لے کے آتے ہیں. پیغام کیا دینا ہے؟ کہ اتنا کہہ دینا کہ جو روزانہ میرے ہاتھ پکڑ لیتا تھا آج وہ اس شہر میں نہیں ہے. اب وہ جوان پلٹا, ابو سفیان نے پوچھا علی کیا کہہ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم زور سے نہیں کہیں گے, کان جھکائیے. کان میں کہا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو روزانہ ہاتھ پکڑ لیتا تھا آج وہ ہے نہیں. سمجھدار تھے, ذہین تھے. انہوں نے کہا چلو باپ دادا کی سیرت پر عمل کیا جائے, نکلو دیکھا جائے گا بعد میں. اب یہاں سے علی کی عداوت اور پلنے لگی. سنیے گا میرے بھائی, مگر بس چلتا نہیں تھا, اس لیے کہ 2 دھاری ذوالفقار کے سامنے ایک بس نہیں چلتی تھی. حضور مدینے آ گئے, 1000 کا لشکر جرار لے کر مدینے پر حملہ کر دیا. وہاں پر علی آ گئے اور بدر میں 35 مشرکین کو اکیلے مار دیا علی نے. عتبہ, شیبہ, ولید وہ بھی مارے گئے. تو ان کا تو بڑے بڑے
नामवर लोग मारे गए। तो अब 1000 को 3000 में तब्दील करके आए ओहद में। ओहद में जरा जंग का नक्शा कुछ बदला, और बदल ये गया कि अब हम तो चूंकि तबर्रा उबर्रा पढ़ते नहीं हैं, वो हुजूर के कुछ बुजुर्ग सहाबा किसी सबब महफूज मुकाम पर तशरीफ ले गए, तो मैदान खाली पड़ गया, मामला खराब हो गया। तीसरी लड़ाई हुई खंदक में, जरा बायोडेटिक आना चाह रहा हूं वहां तक। खंदक, उसमें किराए का गुंडा लाए कि तुमको जितना पैसा तय किया उतना देंगे, उससे ज्यादा देंगे, तुम अली को मार लो बस। मगर वो बेचारे अली के मारने की तमन्ना में आए थे, खुद अली के हाथों मर के गए। अब इस तरह से इन्होंने फिर खैबर के यहूदी को बहकाया, वहां भी अली कामयाब हो गए। नतीजा ये हुआ कि अब मुशरकीन के दिलों में इस्लाम तो फैलता गया, ये बात सच है, मगर ये लोग जो मोहम्मद के दुश्मन थे, इस्लाम के दुश्मन थे, उनके दिलों में अली की अदावत परवान चढ़ने लगी। असलन ये लोग दुश्मन थे रसूल के, असलन दुश्मन थे ये लोग इस्लाम के। नहीं, मैं फिर लफ्जों को बदलता हूं, असलन दुश्मन थे ये अल्लाह के। इसलिए कि इनको जो लात मनात उज़्ज़ा होबल की परस्तिश से मना कर दिया, तो ये गुस्सा इनका था अल्लाह पर, लेकिन मजबूरी ये थी कि अल्लाह इनको मिलता नहीं था। तवज्जो चाहिए। तो ये आते थे रसूलुल्लाह पर, रसूल तक पहुंच नहीं पाते थे, दीवार थी अली की, तो पूरा गाज इन पर गिरता था। मुतवज्जे हैं आप। तो आखिरकार थक हार के शिर्क ने सन 8 हिजरी में लिबासे कुफ्र उतार कर लिबासे निफाक से बेतन किया, और बज़ाहिर कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। ये जितने लानती जहन्नमी थे, सबको तमगाए रजी अल्लाह मिल गया। इन्होंने भी प्लान बनाया कि अब दुश्मन बन के इस्लाम को रोका नहीं जा सकता ना, आ जाओ कलमा पढ़ लो, अब कोई ऑप्शन नहीं है, वरना अब मारे जाएंगे। लेकिन अदावत वही पल रही थी, हसद वही था, कैसे इनको मिटाएं। अब कुछ लोग दूसरे कबीले के भी आ गए, वो फजाइल में अली की चोट खाए बैठे थे। बड़ी ख्वाहिश थी इनको कि हम सूरह बरत पहुंचाएं, आधे रास्ते पर रिजेक्ट हो गया मामला, और वो अली को दे दिया गया। अब जरा बताइए, किसी से तमगा लेके अली को दे दिया जाएगा तो क्या आलम होगा। और इत्तफाक यह है कि ये लोग जो बुजुर्ग थे, उनकी कुछ बेटियां भी हुजूर के अक़द में थी। तो आप इतनी बात तो जानते हैं, ये इंसानी नफ्सियात है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, कि अगर किसी घर में आपने बेटी दी है और अगर बाप वहां आ जाए तो बेटी बाप पर जान कुर्बान करने को तैयार हो जाती है ना भाई। खासतौर से ससुराल में भी हमारे अब्बा हैं, हमारे वालिद आए, तो यहाँ जाना आना तो कुछ नहीं था। हाँ, जन्नत से कुछ भुने हुए तायर आ गए तो रख दिया गया हुजूर के पास। जिब्रील लेके आए या कोई मेहमान लेके आया, जो भी रवायत हो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा आई, या रसूलल्लाह ये मन्ना सलवा आया है, नोश फरमाइए। तो रसूल ने बड़े प्यार से कहा, आयशा क्या कहती हो, खाना तो मैं शुरू कर देता, मगर मेरी ख्वाहिश है कि मेरा जो सबसे अजीज है अल्लाह उसको भेज दे ताकि हम उसके साथ खाएं। इतनी बात तो आप लोग भी जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, कि खाना अकेले खा लेना कमाल नहीं है, कुछ लोगों के साथ खाना बरकत में इजाफा करता है। जिस खाने पर बच्चा शामिल हो उसका हिसाब नहीं होगा, जिस खाने पर मीठा रखा हो उसका हिसाब नहीं होगा, जिस खाने दस्तरखान पर मेहमान आ जाए उसका हिसाब किताब नहीं है। तो रसूल तो अकेले खाते नहीं थे,
تو انہوں نے بہت جلدی ایک آدمی کو بھیجا کہ مسجد میں ابا ہیں، ان سے کہو کہ انٹری لے لیں جلدی سے، اس لیے کہ رسول نے کہا ہے کہ اللہ ہمارے چاہنے والے کو، ہمارے عزیز کو بھیج دے تو ہم سکھا لیں گے، جو ہمارا سب سے قریبی ہے پروردگار ہے اس کو بھیج دے۔ وہ کسی بات میں پھنسے تھے، انہوں نے خبر کرایا کہ 2 منٹ رکو آ رہا ہوں۔ ابھی وہ 2 منٹ نہیں پورا تھا کہ علی داخل ہو گئے۔ رسول اور علی بھنے ہوئے طائر کھانے لگے، تو طائر تو ادھر بھنے ہوئے رکھے تھے، بیٹی کا دل کتنا بھنا ہوگا۔ نہیں حضرات ذرا توجہ کیجیے گا۔ اوپر سے یہ ہوا کہ فاطمہ زہرا کا اعزاز اور رتبہ رسول نے اتنا بلند کر کے زمانے کو دکھایا کہ سلام کرتے تھے، دروازے پر آ کے خیریت پوچھتے تھے، جب کہیں باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں بیٹی کے گھر آتے تھے، جب پلٹ کے آتے تھے تو سب سے پہلے بیٹی کے یہاں جاتے تھے۔ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول کہتے ہیں میں چاہتا ہوں فاطمہ کے اور میرے درمیان وقفہ فراق کم سے کم ہو۔ چلیے چلتا رہا معاملہ، تو اب ان کو اس بیٹی سے بھی نفرت کہ ذرا دیکھیے ہمارے جیسے ہوتے ہوئے ادھر احترام ہو رہا ہے۔ اچھا اس معاملے میں تھوڑا سا مومنات مجلس سن رہی ہیں، ہم ان سے معافی مانگ کے ایک جملہ پڑھیں گے کہ اس معاملے میں تھوڑا سا عورت کو عورت ہی سے زیادہ حسد ہوتا ہے، حالانکہ کچھ مردوں میں بھی وہ خاصیت آ گئی ہے، لیکن چلیے ان کا نام نہ لیجیے، رہنے دیجیے۔ ایک دن بخاری شریف کے جملے آ گئے کہ جب رسول گھر میں آئے تو بی بی سیدہ نے چہرہ کبیدہ خاطر ہے، غمگین چہرہ ہے، اللہ کا رسول پسینے میں نہا گیا، پارے جگر خیریت ہے، تو بی بی سیدہ نے اشارہ کیا 2 بیوی کی طرف، کہا بابا ان کا انتظام کرو، ان عورتوں نے میرا جینا 2 بار کر دیا ہے۔ آپ ہم سے امید رکھتے ہیں کہ ہم اماں کہیں، جن کو اماں کہنے کا فنڈامنٹل رائٹ تھا، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ان عورتوں نے۔ بس جلال آ گیا رسول کو، رحمت کے ماتھے پر پسینہ آیا، علی مزدور بلاؤ، یہ جو دروازہ ہے جو ان کا حجرہ فاطمہ سے ملتا ہے اس کو بند کراؤ۔ اس کے بعد ان دونوں کو بلایا، خبردار کبھی آج سے فاطمہ کا مقابلہ نہ کرنا، اور اے علی سنو، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور یہ لوگ فاطمہ کو اذیت دیں تو میں تم کو حق کے طلاق دے رہا ہوں، آزاد کر دینا ان لوگوں کو۔ اچھا یہ سب معاملہ منہ پر کہا تھا، اور بات آگے بڑھی۔ امام بہقی البانی، جو میں نے کل ایک نام لیا تھا کتاب کا دلائل النبوہ، اس میں رسول اللہ کی نبوت پر دلالت کے لیے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضور نے ایک دن رات میں اپنی چہیتی زوجہ، جو تاریخ میں لکھا ہے میں پڑھ رہا ہوں، حضرت عائشہ کو چہیتی، ٹھیک ہے ہوں گے چہیتی، ہم کو سے کیا اعتراض ہے بھائی، کوئی شوہر اگر اپنی کسی ایک بیوی کو زیادہ ماننے لگے تو ٹھیک ہے۔ ان سے کہا کہ جانتی ہو وہ دن کیسا خراب ہوگا کہ ایک مقام کا نام لیا ہوا، وہاں پر ہماری زوجہ، ایک زوجہ پر کتے بھونکیں گے، تو عائشہ سمجھ لینا کہ جس زوجہ پر وہ کتے بھونک لگائیں وہ حق پر نہیں ہوگی۔ دلائل النبوہ میں وہ واقعہ موجود ہے، اور بھی کتابوں میں ہے۔ چونکہ رسول اللہ نے بھی معمہ رکھا تھا، نام کسی کا نہیں لیا تھا، ان کو دوسرے دن غصہ آ گیا تو انہوں نے طیش میں دوسری زوجہ کو کوسا، کہا وہ جو کتے بھونکیں گے نا تجھ پر بھونکیں گے، تو انہیں کہا مجھ پر کیوں بھونکنے لگے، جو تجھ پر بھونکیں گے۔ اب یہ لڑائی بات میں بات ہوتے ہوتے یہ حدیث جیوت رہی، زندہ رہی۔ چلیے معاملہ ہوتے ہوتے یہاں تک آ گیا کہ شمع رسالت ایک دن گل ہو گیا۔ اب بس یہاں سے جنگ جمل تک ہمارا سفر جائے گا۔ دیکھیے تفصیلات پہ ہمارا ٹائم لگ جاتا ہے، میں کیا کروں، کوشش تو میں پوری کرتا ہوں 1 گھنٹہ بھر میں معاملہ سمیٹ دیں،
مگر اب دیکھیے یہ اس کی پوری ڈاکومنٹری اب مکمل ہوئی، بنام خلافت جانشینی لے لی گئی، اور وہ مقام جس پر محمد بیٹھتے تھے ایک بزرگوار تشریف لے آئے، اس میں بھی سہارا ان کی دختر نیک اختر کا تھا۔ تاریخ سے پوچھ لیجیے آپ، لوگ کہتے ہیں عورت سے کیا ہوتا ہے، ہم عورت سے پورا خلیفہ ہوتا ہے، تم کو کیا معلوم، تاریخ تو پڑھ لو۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر، ہے نا میرے بھائی؟ ذرا سا جملے کا کبھی کبھی لطف لے لیا کیجئے، پورا پورا ہو گیا معاملہ۔ چلا 2.5 سال تک یہ معاملہ چلا، 2.5 سال کے بعد وصیت ہو گئی، تقریباً 10 سال تک دوسرا دور چلا۔ اب ایک صاحب نے خنجر مار دیا تو وہاں معاملہ دوسرا ہو گیا، تو اب شورا تیار ہوا المختصر کہ اب جا کے بنی امیہ کی تمنا پروان چڑھی، ایک فرد بنی امیہ تخت خلافت پر آ گیا۔ یہ رسول کہہ گئے تھے کہ جب بنی امیہ دین پر غالب آ جائیں تو اسلام پر فاتحہ پڑھ لینا۔ انہوں نے لمبے عرصے تک حکومت کی، بنی امیہ کو مالا مال کر دیا، وظیفے بڑھا دیے، باغ فتح جیسا کہ مروان کا ذکر کیا اس کو دے دیا، خاندان کے ایک ایک فرد کو نوازنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ شراب پیتا ہے، آپ وظیفہ دیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، اس نے وعدہ کیا چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ معاملہ خراب ہونے لگا۔ خراب ہوتے ہوتے ایک صحابی حضور کے عشرہ مبشرہ کے، جن کا نام ہے طلحہ ابن عبداللہ، یہ طلحہ ذرا شارٹ ٹیمپر تھے، ان کو جلدی غصہ آتا تھا، تو انہوں نے ان کے خلاف مہم چھیڑ دی۔ رسول اللہ نے جو مواخات میں بھائی بنایا تھا تو اسلامی جوڑی طلحہ کے ساتھ زبیر کی تھی، تو یہ دونوں ساتھ ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہوتے ہوتے کچھ مدینے میں بلوائی آ گئے اور انہوں نے محاصرہ کر لیا، اور مختصر یہ کہ تیسرے خلیفہ کا قتل ہو گیا۔ اور بلوائی اتنا اسٹرانگ تھے کہ کسی میں جنازہ دفنانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ ام المومنین اس وقت، میں پوری تاریخ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، عداوت اہل بیت کا جنریٹ پوائنٹ کیا بن رہا ہے، یہ ابھی تک سارے عداوت کے نقطے آپ سمجھ رہے ہیں، اب اس کو ایک جڑ دی جا رہی ہے۔ یہ مکہ سے لوٹی تو راستے میں معلوم یہ ہوا کہ تیسرے خلیفہ مار ڈالے گئے، تو انہوں نے تھوڑا شکر خدا بھی ادا کیا، لیکن دوسری منزل میں پتا چلا کہ علی کی بیعت ہو گئی، بس وہیں سے یوں ٹرن لیا، اس لیے کہ یہ علی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ جن کی نسلیں ذوالفقار کی چوٹ کھائے بیٹھی ہوں وہ علی کو، انہوں نے کہا ایسا ہو گیا۔ ادھر سب سے پہلے بیعت کی تھی طلحہ نے علی پر، زبیر نے، تو یہ ہفتہ 2 ہفتہ میں یہ چکر میں تھے کہ ہم نے بیعت کی ہے پہلے تو ہم کو کچھ ملے گا، مکہ مل جائے، عراق مل جائے، بصرہ مل جائے، کچھ مل جائے۔ ایک بہت غریب آدمی تھے حضرت عثمان ابن حنیف رحمت اللہ علیہ، ان کو بصرہ کا گورنر بنا دیا۔ انہوں نے کہا بتاؤ ایسے غریب لوگوں کو بنا رہے ہیں۔ سلمان فارسی جن کے پاس ایک جوڑا کے علاوہ دوسرا جوڑا کپڑے کا نہیں تھا، ان کو مدائن کا گورنر بنا دیا۔ تو ان لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری، تو ان دونوں نے رات میں کہا کہ چلو علی سے ملے، آج ہی بات کر لیں۔ تو یہ آ گئے علی کے پاس۔ اب وہ جو واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ چراغ بجھایا، یہی 2 حضرات تھے، وہاں پر وہ نام نہیں پڑھے جاتے مگر اب ہسٹری کی جڑ میں ہوں۔ وہ آئے، علی نے ہاتھ کی ہوا سے چراغ بجھا دیا، کہنے لگے ہاں آپ کہیے کس لیے آئے؟ کہنے لگے چراغ کیوں بجھا دیا؟ کہ اس میں بیت المال کا تیل ہے۔
تو وہ سمجھ گئے کہ جہاں تیل نہیں جلنے والا وہاں دال نہیں گلنے والی. تو انہوں نے اپنا بیان بدل دیا, کہا یا علی ہم عمرہ کے لیے جانا چاہ رہے تھے. تو علی نے کہا ہمارے واسطے بھی دعا کیجئے, تشریف لے جائیے, کچھ اگر چاہیے تو. نہیں چلے. اب یہ عمرہ کیا ہوا, آ کے یہ مل گئے ام المومنین کے لشکر میں بصرہ کے پوائنٹ پر, کو علی سے اب توقع نہیں تھی. تو اب وہ صحابہ جو علی سے جل گئے تھے ان کو بھی ان کا سپورٹ مل گیا. ادھر سے بنی امیہ کی ایک فرد جو شام پر قابض تھی جس کا نام تھا معاویہ بن ابو سفیان, ان کا سپورٹ مل گیا. ادھر مروان, ادھر عبداللہ ابن زبیر. نتیجہ یہ ہوا کہ ام المومنین ایک جھرمٹ میں عداوت علی کا ایک پودا تھا جس کو تراوٹ درخت کی شکل دینے کے لیے اونٹ پر تشریف لے آئی. سنیے میرے بھائی, اب یہاں سے صلوات بر محمد اور آل محمد. اب تاریخی بیان میں یہی ہوتا ہے تھوڑا سا. یہ کیا ہو گیا, کہنے لگی ایک کرتا لے آئے اور اس میں خون لگا ہوا تھا یا لگایا تھا جو بھی ہو. کہنے لگے ہم خون ناحق خلیفہ راشد عثمان غنی کا بدلہ لے گئے. یہ کون بدلہ لے رہی ہیں؟ ام المومنین عائشہ. یہ ہے قبیلہ بنی تیم کی بیٹی, قبیلہ بنی ہاشم کی بہو. ذرا ایک منٹ رکیے گا. قبیلہ بنی تیم کی بیٹی, قبیلہ بنی ہاشم کی بہو. سپورٹ میں ہے طلحہ, زبیر, عبداللہ ابن زبیر اور بھی کچھ صحابہ, اور وہ پورا بنی امیہ کا جھرمٹ ہے نا. اب یہاں پر ذرا سا بیان کو روکیے. ایک مرتبہ آپ کے لطف میں ایک ذرا سا جذبہ پیدا کر دیں. جب مختار کوفے پر قابض ہوئے اور چن چن کے قاتلان حسین کو مارنا چاہا, مارنا شروع کیا, تو عبداللہ ابن زبیر اس وقت مکے کے گورنر تھے. انہوں نے محمد حنفیہ کو بلا کے کہا کہ آخر حسین کے خون کا بدلہ مختار کس قانون سے لے گا؟ تم بھائی ہو, تم لو, تم چپ ہو, محمد مختار کو روکو, ورنہ کس قانون سے وہ بدلہ لے گا؟ ہمیشہ قصاص رشتہ دار لے گا. وہاں پر محمد حنفیہ نے یاد دلایا کہ اگر رشتہ دار ہی بدلہ لیتا ہے تو اپنی خالہ سے پوچھو عثمان غنی سے کون رشتہ تھا. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. یہ بیچ میں میں نے ٹہوکے اس لیے دیے کہ کان میں بات پڑی رہے تو اچھا ہے. مطلب قانون کیا تھا؟ رشتہ دار قصاص لے گا. حالانکہ جناب مختار امام حسین کے رشتہ دار ہوتے تھے. وہ ابھی ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, وہ کبھی پھر رشتہ دار قصاص لے گا. اس قانون کو بھی بی بی نے توڑا. بہت سے لوگوں نے سمجھایا, نہیں مانا. ان لوگ آ گئے اور جناب عثمان ابن حنیف جو بصرے کے گورنر تھے بیت المال پر قبضہ کر لیا. بہت سے لوگوں کو تہہ تیغ کیا. جناب عثمان ابن حنیف, اللہ کی رحمت ہوئی ان پر, انہوں نے بہت دفاع کیا, لیکن یہ جب حاوی ہونے لگے تو ان لوگوں نے صلح کا پرپوزل رکھا اور رات میں پھر دھوکہ دے کے قبضہ کر لیا. بڑی تاریخ ہے. اور اتنا زد و کوب کیا جناب عثمان کو کہ ایک ایک داڑھی کے بال نوچ لیے. اور یہ وہاں سے پھر بصرہ چھوڑ کے علی کے پاس آ کے ملے. اب علی یہاں سے نکلے اپنے جنگجو بیٹا محمد حنفیہ کے ساتھ, بہادر بیٹا حسن کے ساتھ, جاباز فرزند حسین کے ساتھ, تجربہ کار علمدار مالک کے اشتر کے ساتھ. علی نے میٹنگ کی کہ ایھا الناس, ابھی خلافت جو ظاہری میں نے لی ہے اس کو سال نہیں ہوئے اور ام المومنین نے مورچہ کھڑا کر دیا. ہماری کوشش یہ ہے کہ ابھی ہم لڑائی کریں گے نہیں, یہ سمجھ لو. ٹھیک. آگے وہاں قہقہ نام کے ایک صحابی ہیں, ان کو بھیجا. ادھر سے جواب میں انکار آ گیا. تو مولا علی نے زبیر کو بلایا. زبیر ادھر آؤ. آ گیا زبیر. تو مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کو ہم سے کس بات کی عداوت ہو گئی؟
کچھ وجہ بتاؤ گے؟ اچھا دیکھیے ایک بات سن لیجئے، حسد وہ مرض ہے جس کو ہوتا ہے بیچارہ وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ ہم کو کیا دشمنی کا۔ ٹھہرو، مسجد نبوی میں رسول منبر پر تھے، تم موجود تھے، علی نے کہا تم موجود تھے، ہمارے بھائی محمد نے تم کو بلایا منبر کے قریب، ہاں یاد آیا، ہاں بلایا، اور ہمارے بھائی رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ اس دن کا کیا ہوگا زبیر جب تو علی کے خلاف تلوار لے کے میدان میں آئے گا؟ تو زبیر کہہ رہے تھے مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، تو کہا اس کے بعد بھی کچھ کہا تھا؟ کہا اس کے بعد بھی کہا، تب یاد آ گیا، کیا کہا تھا؟ کہا تھا زبیر جب علی کے خلاف تم تلوار لے کے آؤ گے تو یہ بات آج ہی سن لو، علی حق پہ ہوگا۔ اب وہاں سے آئے منہ لٹکائے ہوئے، انہوں نے طلحہ سے کہا کہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لڑیں گے، ہم کو حدیث یاد دلا دی ہے رسول اللہ کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ تو وہ بیٹے کے پاس آؤ، بیٹے نے کہا یہ کوئی بات ہوئی؟ پورے امت کو جنگ میں دھکیل کے خود نکل گئے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم اب علی کے خلاف نہیں لڑیں گے، اس لیے کہ علی کے خلاف، حق کے خلاف لڑنا ہوگا۔ بہرحال وہ بیچارے چلے گئے، جس پر مالک اشتر نے تعریف کا ایک جملہ کہا، یہاں پر ہمارے نوجوان سنیں، مولا یہ تو زبیر کا کریکٹر آ گیا نا کہ اس نے باطل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو مولا نے فرمایا یہ کریکٹر نہیں ہے، اگر باطل کا ساتھ چھوڑا تو حق کا ساتھ دیا بھی تو نہیں۔ مطلب سمجھے آپ، مجلس کا پیغام یہ ہے کہ نیوٹرل رہنے کا نام اسلام نہیں ہے، چاہے ادھر رہو چاہے ادھر رہو۔ پھر بعد میں ان کو مروان نے مار دیا، سنی بھائیوں کی روایت ہے کہ تیر سے سوتے ہوئے میں کسی نے مار دیا، ہمارے یہاں کی روایت ہے کہ مروان نے اس کو مار دیا۔ بہرحال یہ ان کا انا للہ ہو گیا۔ طلحہ پھر اسی میں مارے گئے، لڑائی ہوئی، تو مولا علی نے اب ام المومنین سے، دیکھیے ام المومنین عداوت علی میں ان کو بڑا غصہ آ جاتا تھا، ان کو ازلی دشمنی تھی علی اور فاطمہ سے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے ان کو ماں کہا ہے، ہم احترام بھی کرتے ہیں، ہم کہاں گالی گلوچ کرتے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہم لوگوں سے؟ لیکن جو تاریخی فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بڑا غصہ آ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ تو علی کی فضیلت میں رسول اللہ سے لڑ گئی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سنی عالم دین ملا صالح کشفی ترمذی کوکب دری میں لکھتے ہیں کہ ایک دن ام المومنین نے رسول اللہ سے غصے میں پوچھا، آپ نے کہا ہے کہ علی کے چہرے پر دیکھنا عبادت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا ہے، کہ علی کے چہرے پر دیکھنے سے عبادت کیسے ہو جائے گی، اور جو لوگ علی کا چہرہ سامنے نہ ہو تو وہ بیچارے تو عبادت سے محروم ہو جائیں گے، ان کو آپ نے عبادت سے کہے سے محروم کر دیا۔ تو رسول نے کہا عائشہ اگر علی ہو تو دیکھنا عبادت ہے، اگر علی نہ ہو تو ذکر علی عبادت۔ یہ اور پتھر پڑ گیا تو ان کو اور جلال آ گیا۔ انہوں نے کہا کبھی کوئی لوگ ذکر علی پر پابندی لگا دے تو وہ بیچارے تو عبادت نہ لیں گے۔ تو رسول اللہ نے ہمالیہ پہاڑ ٹھوک دیا، انہوں نے کہا علی ہو تو چہرے پر دیکھنا عبادت، علی نہ ہو تو ذکر علی عبادت، اور ذکر علی کی مہلت نہ ملے تو حب علی عبادت۔ اب تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ دل پر بھی کوئی قبضہ ہوگا، ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کو۔ مگر آپ ذرا یہاں پر نوجوان بھائیوں اسلام کا سلیقہ دیکھیں آپ، علی نے پورے اسلامی پروٹوکول کے ساتھ اپنے بیٹے حسن کو بھیجا، ام المومنین کے سگے بھائی جناب محمد ابن ابی بکر کو بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ۔ جانتے ہیں محمد ابن ابی بکر جب آئے ہیں تو فوجی یہ کہہ رہے ہیں کہ ام المومنین نامحرم سے نہیں ملیں گی، یعنی حسد میں جلن میں ایک باپ کی اولاد۔ تو انہوں نے کہا نہیں اصل میں ہم کو علی نے بھیجا ہے اس لیے آئے، ہم اپنی مرضی سے آئے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم بہن مانگتے کب ہیں۔ اب سمجھ میں بات آئی،
عقیدے پر رشتے کو فوقیت نہیں دی جاتی. اچھا چلو آنے دو. آئے انہوں نے کہا بہن علی نے بھیجا ہے, ہزاروں مسلمان کر جائیں گے, تم کو رسول نے گھر میں رہنے کا حکم دیا. انہوں نے جواب دیا بالکل, اس کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا. محمد ابن ابو بکر آئے, انہوں نے کہا کہ مولا ہماری آپا نے تو یہ جواب دیا. ٹھیک, مورچہ بندی ہو گئی, حملہ شروع ہوا. ابھی حملہ شروع ہوا تھا, علی کی طرف سے محمد حنفیہ گاجر مولی کی طرح دشمنان کو تہہ تیغ کر رہے تھے کہ دوڑے ہوئے عبداللہ ابن زبیر آئے, خالہ اٹھیے ورنہ ایک ایک کر کے لوگ مر جائیں گے, اب آپ میدان میں آئیے. تو عسکر نام کا ایک اونٹ تھا, غور سے سنیے گا, عداوت علی کا سرچشمہ کیسے تیار ہو رہا ہے. وہ ذرا سا عجیب الخلقت اونٹ تھا, اس کی دونوں سائڈ کی دو دانتیں نکلی ہوئی تھی, بھیانک صورت تھی, زبان اس کی باہر نکلی رہتی تھی, قد میں بھی بہت لمبا تھا, اور ایسا تقدس تھا کہ لوگ اس کی مینگنی سونگ کے کہتے تھے جنت کی بو آ رہی. اللہ توبہ, دور دور سے چوم کے جاتے تھے. مولا نے کہا مالک اشتر, یہ کہیں عسکر بعد میں سامری کے بچڑے کی صورت تو نہیں لے لے گا؟ اے لیجئے, ام المومنین سوار ہو کے اس پر آ گئی. اب علی کے لیے دوہری ذمہ داری آ گئی, اس لیے کہ بے غیرت مسلمان کہے گا کہ ام المومنین کو مار ڈالا علی نے, اور یہ میدان میں آ گئی ہیں تو بچانا مشکل ہے. اچھا ڈبل پرابلم, کہیں انہی کے لشکر کا آدمی نہ مار دے. عداوت علی کو اور عروج دینے کے لیے علی نے پوری حفاظت کی. اب دو روایت ہے, پہلے تلوار لے کے مالک اشتر گئے یا علی گئے؟ علی گئے. انہوں نے کہا نہیں, سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم لوگ ادھر مورچہ سنبھالو, میں اس اونٹ کو دیکھتا ہوں. کہ مولا وہ کون اونٹ کا, اس پر جس پر بیوی بیٹھی ہے, یہ اونٹ نہیں ہے, شیطان ہے. جو لوگ تاریخ پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہہ کے آگے نکلوں گا, زور نہیں دوں گا. ایک صاحب ہے, انہوں نے کہا کہ ہم پر چوٹیوں کی طرح سے شیطان سوار ہوتا ہے, تو اگر ٹیڑھے ہو جائیں تو سیدھے کر دینا. نام نہیں لوں گا, آپ انہی کی بیٹی ہیں. نہیں, آپ نے غور ہی نہیں کیا. آپ پر شیطان آتا تھا, یہ شیطان پر آئی ہے. کہ یہ تو پرستش لوگ کریں گے, اونٹ کو پوجنے لگیں گے. علی نے ایک مرتبہ تلوار نیام سے باہر نکالی اور گھوڑے پر دوڑتے ہوئے آئے, ایک پاؤں اونٹ کا کاٹ ڈالا, 3 پاؤں پر اونٹ کھڑا رہا. علی نے دوسری مرتبہ گھوڑا گھمایا, کرے 3 ٹانگ پر اونٹ. علی نے پچھلا دونوں پاؤں کاٹ دیا, ایک حملہ کیا, 2 ٹانگ پر اونٹ کھڑا رہا. حیرت کیجئے گا, علی نے پھر گھوڑا موڑا, پوری طاقت سے وار کیا, آگے کا ایک دایاں پیر کٹ گیا, ایک ٹانگ پر اونٹ کھڑا رہا. مالک اشتر نے ہاتھ منہ پر رکھا کہ یا علی, ایک ٹانگ پر ہماری سمیت اونٹ کیسے کھڑا رہے گا؟ علی نے دانت کو دانت کے نیچے دبا کے کہا مالک یہ اونٹ نہیں ہے, یہ شیطان ہے. اور ایک مرتبہ علی گھوڑے پر کھڑے ہوئے آواز دی, بیٹا محمد ابن ابی بکر سنبھالو. یہ کہہ کے جو علی نے گھوڑا کعبہ کر کے دوسری تلوار ماری, وہ آخری پیر کٹا, ادھر ہماری جھکی, ادھر گھوڑے سے کودتے ہوئے بہن کے ہودج کو پکڑ کے بہن کو گود میں اٹھایا. ہائے ہائے میرے بھائی صاحب توجہ دیجیے, یہ بے غیرت لوگ اس تیزی میں پہچان نہ سکے کہ ام المومنین کی عماری کس کی گود میں گری. یا علی کتنا بڑا غضب ہو گیا, ام المومنین کو نامحرم نے ہاتھ لگا دیا, ام المومنین کو نامحرم نے ہاتھ لگا دیا. جب یہ آواز محمد کے کان میں گئی تو انہوں نے بڑے پیار سے کہا باجی آنکھ کھولیے,
صلوات پر محمد اور آل محمد. آپ ذرا نکل کے اپنی امت سے کہیے کہ ہم نامحرم نہیں ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، سنبھال کے خیمے میں لیے ہیں. ام المومنین جانے پر نہیں ہے، وہ ہوا کے کتے اتے بھونکے وہ سب تو آپ سنتے رہتے ہیں. یہاں آئیے، ادھر علی نے حملہ تیز کروا دیا. عالم یہ تھا کہ 30,000 سے زیادہ، ایک حملے میں 15,000 ماں بیٹھی ہے، بچے کٹ رہے ہیں. ماں خیمے میں، بچے مر رہے ہیں. علی نے دیکھا ایک طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی، پکار کے کہا بیٹا محمد، محمد حنفیہ کو، بیٹا محمد اپنے پاؤں کو زمین میں نصب کر دے، بیٹا سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جا. سن، تیرے رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون ہے، پہاڑ ہٹ جائے تو نہ ہٹنا. محمد حنفیہ نے جو حملہ کیا ہے تو بالکل جیسے کشتوں کے پشتے لگا دیے جائے. مگر ہوا کیا کہ تقریباً 10,000 سے زیادہ کا لشکر ایک ساتھ تیر چلانے لگا. محمد حنفیہ نرغے میں گر گئے. ادھر سے علی نے دیکھا دور سے، ارے میرا بیٹا گر گیا. پکارا، آواز دی، بیٹا حسن، بھائی کو دیکھو. حسن نے دیکھا، حسن میمنے کے سردار تھے، انہوں نے گھوڑا موڑا، تلوار نے آم سے نکالی. جیسے تیر چل رہے تھے آگے آگے حسن نے تیر چلانا شروع کیا. سفاروں کے پر کٹنے لگے. ادھر سے تیروں کی بارش اور تیز ہوئی. حسن نے تلوار اور تیز کیا. تیروں کی بارش اور تیز ہوئی. حسن نے اور وار تیز کیا، یہاں تک کہ جنگ کو نتیجے کی منزل پر پہنچا کے حسن نے جمل فتح کر لیا. اب یہاں پر ایک جملہ آتا ہے، جب محمد حنفیہ چونکہ علمدار تھے جنگ جمل میں، کمانڈر کے ہوتے ہوئے وہ جس نے کبھی تلوار نہ چلائی ہو، علی کے پاس جب آئے تو بار بار محمد حنفیہ کی آنکھ نیچے ہو رہی. علی پہچان گئے، تجربہ کار علی پہچان گیا. انہوں نے کہا بیٹا تیرے ماتھے پر یہ عرق ندامت ہے نا، تو یہی سوچ رہا ہے نا اس وقت سے جو کام تو نہ کر سکا وہ حسن نے کر دیا لمحوں میں. بیٹا دل چھوٹا مت کر، آئے ہائے جملے ہیں، تیرا اور حسن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو میرا بیٹا ہے، حسن رسول کا بیٹا ہے. حسن نے ایک ہی میدان میں تلوار چلا کے اپنی قوت کے جوہر بھی دکھائے، قوت رسول اسلام بھی دکھا دیا. جنگ کو روکا جائے، علمان الحفیظ کی صدا بلند ہوئی. ام المومنین جانے کو تیار نہیں. اب امام حسن نے امام حسن کو طلب کیا. علی آئے. امام حسن کا ہاتھ پکڑا، خیمے میں لے گئے. کچھ امام حسن سے کہا علی نے، کیا کہا تاریخ نے نہیں سنا. ہاں جو حسن نے وہاں بولا وہ تاریخ نے سنا. آ گئے، فرمایا میں بابا کا ایک پیغام لے کے آیا ہوں. ہاں بولیے کیا پیغام ہے؟ کہ آپ تشریف لے جائیں اور جتنا جلد ممکن ہو سکے ہم لوگ آپ کے مدینے پہنچنے کا انتظام کر رہے ہیں، جتنا جلد ممکن ہو سکے خالی کر دیجیے میدان. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ جب تک ہماری لوگوں میں رہے گا ہم بغیر علی کو مارے ہوئے جائیں گے نہیں. تب پتہ چلا علی نے خیمے میں حسن کو کیا کہا تھا. جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے تو امام حسن مصطفیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بی بی، تو یہ جو آپ کے پہلو میں کچھ لوگ ہیں ان کو ہٹا دیجئے تو کچھ پرائیویٹ بات بھی کر لوں. ہٹ جاؤ. تخ لیا، سب ہٹ گیا. میں نے کہا پرائیویٹ ہٹ گیا. کہا بابا نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ جو اختیار دے کے گئے ہیں وہ استعمال کر دوں. انہوں نے کہا نہیں بابا سے کہو کنٹرول میں رہے، ہم نکلتے ہیں. اب وہاں سے انہوں نے یو ٹرن لیا. علی نے سویڈان کی کالی کالی عورتوں کو مردوں کا لباس پہنا کے پروٹیکشن میں بھیجا. بے غیرتی کی کوئی جواب ہے میرے بھائی؟ جب ام المومنین مدینے آئی ہے تو مسجد نبوی میں کچھ بڈھے بولے بے غیرت،
علی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مردوں کے ساتھ بھیج دیا ام المومنین کو. ارے بے شرم، عورتوں کے ساتھ گئی تھی. کیا پڑھ رہا ہوں میرے بھائی؟ ارے بے غیرت، پہلے یہ پتہ لگا کس کے ساتھ گئی تھی. گئی تو تھی مردوں کے ساتھ. علی نے مردوں کے ساتھ بھیج دیا. علی نے اب انہوں نے لوہے کی زرہ اتاری، آواز دی، اماں مسلین سے کہہ دیجئے ہم آپ کے بیٹے نہیں بیٹیاں ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد اور آل محمد. میرے سرکار اب یہیں سے عوام الناس میں ایک جسارت پیدا ہو گئی کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی معاملہ ہو، جب بڑے لوگ شریف لوگ چپ ہوتے ہیں تو ظلم بڑھتا ہے. اور ایک مولا علی کا قول بھی آپ سنتے جائیے کہ ظلم اس لیے نہیں بڑھ رہا ہے کہ ظالمین زیادہ ہو گئے ہیں، ظلم اس لیے بڑھ رہا ہے کہ شرفا خاموش ہو گئے ہیں. اب اس حکمت کو تو علی والا ہی سمجھ سکتا ہے. انہوں نے علی کے خلاف جنگ کا بیگل بجا کے پورے حاسدین علی کے دلوں میں حوصلہ دے دیا. اب میں آپ کی خدمت میں پورا سرچشمہ اس کا پڑھتا ہوں. جمل کی فوری دین کا نام صفین ہے، جس نے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے. جمل کی تیسری دین کا نام نہروان ہے. وہ جمل ہی کا پیش خیمہ تھا جو مسجد کوفہ میں ابن منجم کی تلوار بن کے چلا. وہ جنگ جمل کی بازگشت تھی کہ جو صلح حسن بن کے تاریخ میں آئی. وہ جنگ جمل ہی کا انداز تھا جو کربلا میں حسین کے ساتھ یہ ہوا. آپ سمجھ لیں پورے عداوت اہل بیت کا ایک جنریٹ پوائنٹ ام المومنین نے بنا دیا جس کا نام میدان جمل ہے. ورنہ اس سے پہلے لوگوں کے اندر اتنی ہیسیٹیشن تھی، ارے نہیں علی کا معاملہ ہے، ارے نہیں رسول نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا. لیکن جب بڑے لوگ بولیں گے تو لوگوں کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ نہیں اب بولا جا سکتا ہے. حوصلے تو مین بات ہے، حوصلے دینا. انہوں نے حوصلے دیے. وہ تو علی کی شرافت تھی، دونوں میں سے کوئی حق استعمال نہیں کیا. ایک تلوار کی تو تھی علی کے، چھوڑیے علی کاہے کے لیے جاتے، مالک اشتر کافی تھے، وہ بھی استعمال نہیں کیا. اور وہ جو حق رسول دے کے گئے تھے، اس لیے کہ مہر تو پیمنٹ تھا. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. یہاں پر جی چاہتا ہے ایک جملہ آپ کو یاد دلاؤں. ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، شبیر حسن خان جوش ملیح آبادی. ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ مولانا ابو العلا مودودی کے یہاں دعوت میں گئے، انہوں نے بلایا تھا. تو ابو العلا مودودی نے بلا کے کہا کہ ماں اتنا جو شور مچاتے ہو آپ لوگ، باغ فدق کو ہم نے وزٹ کیا، بہت بڑا باغ نہیں ہے، 10-20 پیڑ سوکھے سوکھے اب رہ گئے. تو جوش نے کہا آپ نے ہم کو یہ بولا کہ کیوں کہا، یعنی جو تم لوگ اتنا مجلس میں، ماتم میں، نوحہ میں، حدیث میں، قصیدہ میں، جمل یہ فدق 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 پڑھتے 2-4 پیڑ ہے. تو انہوں نے منہ اٹھا کے کہا کہ ہانڈی 2 پیسے کی صحیح. آگے والا جملہ بولوں، کتے کی ساتھ تو پہچانی گئی. فیض احمد فیض نے کہا مولانا آپ کو ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے تھا. کہنے نہیں سوری، چلو یہ مذاق تھا، بات ختم ہو گئی. اصل ہم نے آپ کو بلایا ہے اس لیے کہ آپ اپنے تمام شیعہ علماء کو، تمام شیعہ انجمنوں کو جمع کر کے یہ پتہ کر کے بتا دیجئے کہ فدق کی کیا قیمت ہوگی. کیا مطلب؟ کہہ لیں کہ ہم پورا چندہ کر کے آپ کو فدق کی قیمت دیں گے، ہمارے بزرگوں کو معاف کر دیجئے. تو جوش نے کہا یہ بات آپ کا ہم کو پتے کی ہے، یہ بات اچھی لگی مجھے اور میں اس پر عمل کروں گا. تو 2 کام ہے، میں انجمنوں کو جمع کر رہا ہوں، علماء کو جمع کر رہا ہوں، مارکیٹ ویلیو فدق کا کیا ہے
یہ پتہ کر کے آپ کو خبر دوں گا۔ جب تک آپ بھی ایک کام کیجئے کہ میدان جمل میں جو آئی تھی ان کا دین مہر کیا تھا، کیا مطلب کہہ لے گا انجمنوں سے چندہ کر کے ہم وہ دے دیں گے، ہم آپ فدہ کو کلیئر کیجئے، ہم ان کو کلیئر کر دیں گے۔ مطلب سمجھ گئے؟ کبھی کبھی سوال کا جواب ایسے بھی دیا جاتا ہے۔ صلوات پر محمد اور آل محمد پر۔ بس میرے دوستو، گفتگو کل جو امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اس کی داغ بیل جمل میں ڈالی۔ اب ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے نام احترام سے لیا، کوئی لعنت وانت کے لفظ استعمال نہیں کیے، اس لیے کہ بہت سارے سنی بھائیوں کی روایت ہے کہ ام المومنین سے خطا اجتہادی ہوا، پھر وہ 20 برس تک دوپٹے سے آنسو پوچھ پوچھ کے روتی رہی کہ ہم سے غلطی ہوئی جی، اور بہت روتی تھی۔ اور ایک روایت ہے جو محمد علی انجینئر پڑھتے ہیں کہ علی نے ان کو معاف بھی کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے بڑے احترام سے نام لیا، لیکن معاف کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اس کی تو کوئی روایت آپ پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن آج جو قوم میں اہل بیت کے خلاف عداوت کی بیج ہے وہ یہی روڑا ہے، دو، ایک صحابہ کے نام کا تقدس اور ایک ام المومنین کے نام کا وقار۔ ان دونوں کو اگر ہٹا دیجئے آپ، پوری امت محبت علی پر ایک ہو جائے گی۔ میرے دوستو گھر جا کے سوچئے گا، یہ عداوت اہل بیت کا تراوٹ درخت جو عبد شمس سے پودا بن کے چلا تھا، خیبر و خندق ہوتے ہوئے جمل میں آ کے تراوٹ درخت بن گیا، اور اس کے سائے آج تک مٹنے نہ پائے۔ آج جہاں جہاں عداوت علی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ فرقے وہ فرقے، وہ تو کل پڑھوں گا، کچھ نہیں۔ پوری عداوت اہل بیت کا جو تانا بنا گیا اس کا نام میدان جمل ہے، اور اس کی پوری ذمہ دار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ معاف کر دے تو ہم کو کیا، ہم کوئی اللہ میاں کے ٹھیکیدار ہیں کہ اللہ سے آستین چڑھائیں گے کہ تم نے کیوں معاف کیا؟ وہ تو اس کی مرضی ہے، اس کی کہتی ہے۔ ایک آدھ دو ایسے کو معاف کر کے بھی تو دیکھیں، پھر جنت میں جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ جو دنیا میں اتنے وکیل ہیں وہ مر کے محشر میں جائیں گے، کھٹ سے کیس سسپینڈ کر دیں گے، کھڑا کر دیں گے، اسٹینڈ کر دیں گے کہ جب ایسے معاف کیے جا سکتے ہیں تو ہم نے کیا کیا؟ تھوڑا سا رشوتی لیا نا، تھوڑا سا جھوٹی بولے نا، تھوڑی سی نمازی قضا کی نا۔ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، ہم ازواج کا بھی احترام کرتے ہیں، صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، خلفائے راشدین کا بھی احترام کرتے ہیں، بلکہ میں آپ کی خدمت میں یہ کہوں جو راشد خلیفہ کو نہ مانے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ آپ تو ایک دو کی بات کرتے ہیں، اللہ رکھے ہم 12 راشد خلیفہ کو مانتے ہیں، جس کی ابتدا علی سے ہوتی ہے اور اختتام قائم آل محمد پر ہوتا ہے۔ کل میں نے ایک جملہ سنایا تھا آپ کو کہ عورت کے لیے مولا نے وصیت کی، قرآن مجید کے لیے وصیت کی، بیٹا حسن خبردار قرآن سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ قرآن پر تم سے سبقت لے جائیں، قرآن کو کلیجے سے لگائے رکھنا۔ کعبہ کے لیے، سب کے لیے وصیت کرتے کرتے مولا آتے ہیں، اللہ اللہ۔ اب یہ جملہ آپ کو سناؤں گا، ہو سکتا ہے ہمارے کچھ نوجوان کہیں میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، اللہ اللہ بیٹا صحابہ کا احترام کرنا، ان کا بڑا وقار ہے۔ اچھا وصیت کر رہے ہیں تو علی اکیلے حسن نہیں ہے، اسیکم یا حسن و جمیع اہل بیتی، پورے خاندان والے گھیرے ہوئے ہیں۔ جیسے علی نے کہا صحابہ کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا، سب نے گردن اٹھا لیا، یا علی صحابہ کا احترام، ہاں صحابہ کا احترام کرنا، صحابہ صحابہ صحابہ۔ جب 3 مرتبہ مولا بول چکے تو کہتے ہیں بیٹا مگر یہ بھی سن لو صحابہ کون ہے؟ صحابہ کون ہے؟ بابا وضاحت کیجئے۔ کہ صحابہ وہ ہے
جو بعد محمد کے دین پر قائم رہے، محمد کے بعد جو بدعتیں قائم کر دے وہ محمد کا صحابی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو علی نے ایک اصول دے دیا، تمام صحابہ کا احترام کیجئے، دیکھ لیجئے کوئی بدعت تو نہیں قائم کی ہے۔ جن کے بدعت کے آگے بڑا سا نام لگا ہوا ہو، اسی 30 دن کے رمضان میں بدعت حسنہ، جو لوگ سمجھ گئے وہ تو ذرا بول دیں، کھڑا کھٹ 20 رکعت ہے نا کہ لیے بدعت حسنہ۔ اگر ہم بولیں کہ وہ ہم کو مرزا محمد اطہر صاحب کا ایک جملہ یاد آیا، ایک جگہ ٹرین سے اترے، 2 لوگ لڑ رہے تھے اور وہ گالیاں دے رہے تھے، اتفاق سے میں بھی تھا، اس میں مولانا تقی الحیدری صاحب بھی تھے۔ اب وہ جو گالیاں دے رہے تھے تو تقی الحیدری صاحب نے کہا کہ چلیے ہم لوگ کی سواری آگے، آپ یہاں وہ گالیاں کیا سن رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں گالیاں نہیں سن رہا ہوں، اتنی نفیس ہیں۔ تو آپ اطہر صاحب تو جملے بولنے میں ماہر تھے، میرے سرکار بس بات کو یہاں پر سمیٹ رہا ہوں، صحابہ وہ ہیں جو بدعت نہ کریں، ماں وہ ہے جو بچوں کے حیات کا سبب بنے، جو بچوں کے موت کا سبب بن جائے وہ ماں نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اچھا جملہ پڑھے لکھوں کے لیے دے کر مجلس کو اختتام کی منزل سے ہمکنار کرنا چاہ رہا ہوں، جب مامتا کی درد سے ناآشنا عورت ماں بنے گی، بچوں کے موت کا سبب بنے گی، صلوات پر محمد اور آل محمد۔ بھائی میرے بھائی، ایک اچھا یہ میرا جملہ نہیں ہے، امام حسین نے کہا کاش تم صاحب اولاد ہوتے، مطلب یہ کہ جو مامتا کی درد سے واقف ہی نہیں ہے، ان کو کیا پیار بچوں سے، مرے رہیں جائیں۔ پورا کربلا، پورا صلح حسن، یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے میرے بھائی کہ جس میں سب کی بنیاد، وہ تو کہیے کہ علی نے اس اونٹ کو مار ڈالا، ورنہ آج ام المومنین سامڑی کی جگہ لیتی اور عسکر بچڑے کی جگہ لیتا۔ عقیدے میں لوگ اس کا گلا چوم چوم کے لوگ بھاگتے تھے، اس پر جو ہماری پر کپڑے ہوتے تھے اس کو لوگ چوم چوم کے بھاگتے تھے ہودج پر، یہ عالم تھا۔ کسی مفتی نے فتویٰ نہ دیا، سارے صحابہ کرام تھے کہ چومنا حرام ہے۔ ام المومنین جس اونٹ پر بیٹھ جائے اس کا چومنا صحابہ کے لیے جائز ہو، محمد کا نواسہ جس ذوالجناح پر بیٹھ جائے اس کے چومنے کے لیے مفتی فتویٰ دیتے ہیں۔ یا کوئی ایک بات پر رہو، یا ادھر رہو یا ادھر رہو۔ میرے دوستوں بس ایک جملہ ربط مسائل، ایک بہت بڑی فیملی امریکہ میں ہمارے ایک پوائنٹ پر 6 لوگ گھر کے شیعہ اثنا عشری مذہب اختیار کر لیا۔ صرف ایک جملہ میں نے کہا تھا، ہم ماں مان لیں گے، مگر اتنا بتا دیجئے کہ اگر ماں والی آیت نہیں آئی ہوتی تو ہم تو ماں نہیں کہتے، آپ ماں کہتی نہیں کہتے، لیکن اگر آیت نہ آتی اور رسول نکاح کر کے لاتے تو فاطمہ کو تو ماں کہنا ہی پڑتا۔ نہیں سمجھے نہیں آپ نے کیا کہا، فاطمہ تو ماں کہتی نا، آیت آ گئی تو ہم ماں کہہ رہے ہیں، آیت نہ آتی تو فاطمہ کو تو ماں کہہ نہیں تھا، اس لیے کہ باپ کی زوجہ تھی۔ تاریخ سے پوچھئے کبھی فاطمہ نے اماں کہا؟ مذہب بدل دوں گا، چھوڑیے حسنین سے لفظ نانی نکلوا دیجئے، کبھی کبھی قصیدے میں ہم نے نانی کہا ہے، حسنین نے نانی نہیں کہا۔ 100 مرتبہ آپ کو سنا دوں کہ ام المومنین ام سلمہ کو رسول اللہ کے نواسے حسن حسین نے نانی کہہ کے خطاب کیا۔ سردار جوانان جنت نانی کہنے کو تیار ہیں، مگر نانی اپنا چہرہ بھی تو دکھائیں۔
کس بات پر شیعہ ہوئی؟ پھر وہ فیملی. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے، یہ تو ڈائریکٹ فاطمہ کی ماں تھی نا، جب بی بی کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا تو یہ دروازے پر آئے، کس نے گرایا اس سے بحث نہیں ہے ہم کو، چھوڑیے. جس نے بھی گرایا وہ اچھے لوگ نہیں رہے ہوں گے، گنڈے ہی لوگ پڑ رہے ہوں گے. ہم نام کیوں لیں، ہم کو نہیں معلوم ہے، نام نہیں معلوم. بیوی آئی، شکستہ پسلو پر ہاتھ رکھا. جب بچہ ضائع ہو تو ایک عورت کو عورت کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے. آئیں بدلہ لینے کے لیے کوئی نعرہ لگایا، قبیلہ بنی امیہ کا ایک فرد مارا جائے تو بدلہ لینے کے لیے علی کے مقابلے میں آ جائیں. بیٹی کا گھر جل جائے، گھر میں بیٹھی رہ جائے. صاحب جب علماء سے اس نے دریافت کیا اور جواب میں تشفی نہیں ملی، آخر کار اسی پوائنٹ میں لوگ کہتے ہیں علی نے دروازہ زہرا پر گرا دیا گیا، تلوار کیوں نہیں چلائی؟ میاں ہدایت کا ایک چراغ تھا جو جلتے دروازے سے علی نے چھوڑ دیا، اسی کی دھمک تھی. بس میرے سرکار، گفتگو تمام ہوئی، ہماری مجلس بھی تمام ہوئی. خداوند عالم آپ حضرات کی اس جلیل القدر عبادت کو قبول کریں. بی بی سیدہ کے جسم پر پہلو پر دروازہ گرا دیا گیا، اور وہ سیدہ دیکھیے ذرا سا محسوس کیجئے گا کہ مجھے ذرا سا آگے بڑھنا ہے. ابھی بی بی سیدہ کے مصائب میں ایک ٹکڑا آپ نے سنا ہوگا کہ دونوں ہاتھ سے بی بی دروازہ پکڑے تھی، اور نیچے کے حصے میں جب دروازے کے آگ لگا دی تو سیدہ چاہتی تھی کہ دروازہ کھلنے نہ پائے، ادھر سے دھکے پر دھکا مارا جا رہا تھا. ایک ظالم نے پیچھے ہٹ کے زور سے ایک لات مارا تو کہتے ہیں کہ بی بی دیوار اور در کے درمیان پس گئی. اب ذرا سا سیدہ کی کسک کو دیکھیے گا. اب آئیے، ایک ذاکر مجلس پڑھ کے اترا، مجلس کے بعد رات میں خواب میں بی بی سیدہ ہے، کہتی ہے اے میرے حسین کے ذاکر، تو نے مجلس تو پڑھی، میرے فرزند عباس کے مصائب بھی پڑھے، لیکن اب عباس کے جب مصائب پڑھنا نا تو حق ادا کر دینا. خطیب نے ہاتھ جوڑا، شہزادی میں نے حضرت عباس کے سر پر برز لگنا پڑھا، بازو کا کٹنا پڑھا، آنکھوں میں تیر کا لگنا پڑھا، کون سا جملہ چھوڑ دیا کہ حق کے مصائب ادا نہ ہوا؟ بی بی آپ بتا دیجئے کہ وہ کون سا جملہ چھوڑ گیا مصیبت کا کہ حق ادا نہ ہوا؟ بی بی سیدہ نے سر جھکا کے پورے برقعے کے عالم میں آواز دی، اے ذاکر تو سب عباس کے مصائب پڑھ گیا، لیکن میرے شیر کا گھوڑے سے گرنا تو نے نہیں پڑھا. ہر گرنے والا ہاتھ کا سہارا لیتا ہے، مگر ہائے میرا عباس. اب یہ بے کسی آپ تو سمجھ گئے ہوں گے، دونوں ہاتھ دروازے پر تھے، سیدہ پس گئی. وہ ہاتھ اگر شکم پہ ہوتے تو ممکن ہے بچہ بچ سکتا تھا، مگر چونکہ دونوں ہاتھ مصروف تھے دروازہ روکنے میں. اب بی بی سیدہ کیا کہتی ہے؟ ہر گھوڑے سے گرنے والا ہاتھ ٹیک کے رک جاتا ہے، مگر میرا شیر منہ کے بل زمین پہ گرا. اس کا مطلب ہے سیدہ کو یہ مصیبت پر بہت غم آتا ہے. جب عباس گھوڑے سے گرے ہوں گے تو دونوں ہاتھ نہیں ہے، چہرے کے بل میرا غازی زمین پہ آیا. جنت میں سیدہ بے قرار ہو گئی. گرتے گرتے غازی نے آواز دی، آقا غلام نے حق وفا ادا کیا، سلام آخر قبول کرو. ایک مرتبہ حسین خیمے کے باہر ہی ٹہل لیتے، آواز دی، بیٹا علی اکبر چچا آواز دے رہا ہے. علی اکبر کو ساتھ لیے آ گئے. اللہ وہ منظر کسی کو نہ دکھائے. ایک جملے ختم دعا، کسی کو وہ منظر اللہ نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا. 34 برس کا جانباز بھائی ریت پر اینڑی رگڑ رہا ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہیں، سر سے خون کا فوارہ جاری ہے. ایک دوڑ کے آئے، حسین بیٹھ گیا. بھائیا حسین آیا،
تو عباس نے جسم کو حرکت دی. سنیں گے جملہ, اٹھنا چاہا ہوگا مگر ہر اٹھنے والا ہاتھ کا سہارا لیتا ہے. مولا مجبور ہوں, احترام میں اٹھ نہیں سکتا. حسین نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا. عباس کچھ وصیت ہے؟ کہاں آقا وصیت ہے. پہلے تو یہ ہے کہ ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں سر کا خون ہے, ذرا خون صاف کر دیجئے. اور وہ بھی آپ کو زحمت نہ دیتا, اگر ہاتھ ہوتے. دامن عباس حسین نے خون پاک دیا, آنکھوں کو کھولا, مسکرائے. عباس کیوں مسکرا رہے؟ کہ آقا جب پیدا ہوا تھا تو آپ کے جمال جہاں آرا کی زیارت کی تھی, جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت ہو گئی. عباس کوئی دوسری وصیت ہے؟ کہاں سکینہ سے کہہ دیجئے گا بڑا شرمندہ ہے تیرا چچا, بڑی کوشش کی تھی. بس ازاداران مظلوم کربلا مجلس تمام ہوئی. ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس میں نے تم سے بار بار خواہش پوچھی, ذرا اپنے بھیا حسین سے نہ پوچھو کہ میری بھی کچھ خواہش ہے؟ آقا حکم کیجئے کیا خواہش ہے؟ کہ عباس زندگی بھر آقا کہتے رہے, آج جی چاہتا ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا لے. ہچکی آئی, بھیا بھیا کہا, روح قفص انصری سے پرواز ہو گئی. حسین نے منہ پہ منہ رکھ دیا, عباس سے دنیا خالی ہو گئی. سکینہ کا سکا شہید ہو گیا, زینب کے پردے کا محافظ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره. الہی تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے جو ہم میں پریشان ہیں, ان کی پریشانی کو دور فرما. حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان, مال, عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہماری ملت کے جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو روزی سے لگا دے. ملت میں جو بچیاں شادی کے قابل ہیں ان کے لیے رشتے مناسب فرما. اے میرے اللہ, ہماری ملت کے جتنے بچے روزی یا تعلیم کے سلسلے سے ماں باپ سے دور ہیں, پردیس میں ان کی حفاظت فرما. پروردگارہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری ملت کے ہر فرد کو مذہبی عبادت گزار, بالخصوص نماز گزار بنا دے. اے میرے اللہ, جب تک زندہ رکھ محبت اہل بیت کے ساتھ, دنیا سے اٹھا تو محبت اہل بیت کے ساتھ. پروردگارہ تو مسبب الاسباب ہے, جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما. فرزند زہرا, وارث کربلا, منتقیم خون حسین, حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش. اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد صلی علی محمد و علی محمد, اللهم صل علی محمد و علی محمد. یا اللہ الفاتحہ پنجتن پاک چار دو معصوم کے صحبت فرم. اس کے ثواب حسن عسکری ابن مختار حسین, ساجدہ بانو بنت صابر علی, محمد فرقان ابن زیغم عباس, بانو مرحومہ, عیدہ بانو مرحومہ, صابر علی مرحوم اور جملہ مومنات کی ارواح کو اس فاتحہ کا ثواب مرتسم.